ان کو حضور سے جو محبت تھی نا، وہ دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے کہ حضور سے میری محبت کتنی ہے، حضور سے میری محبت کتنی ہے. اسی لیے تو حضور علیہ السلام کے پیچھے انہوں نے جانے لگا دی، اپنا سارا کا سارا مال لگا دیا. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم حضور سے محبت کے، ایمان کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم وہ سارا کا سارا مال حضور کے قدموں میں لا کر ڈال دو جو جس کے تم مالک بنے ہو. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جس سے تم محبت کرتے ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو، دنیا کی کوئی بھی چیز ہے، اگر وہ حضور سے اوپر ہے، اگر وہ حضور سے اوپر ہے تو تم حضور سے محبت کا دعویٰ نہ کرو. اسی لیے حضور علیہ السلام ایک مجلس میں بیٹھ کر فرما رہے تھے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مکمل ایمان لانے والا نہیں ہو سکتا، مجھ سے محبت کا دعویٰ نہ کرے جب تک کہ میں اس کے لیے اس کی جان، اس کے مال، اس کے آباء و اجداد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اس مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے. کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں آپ سے، لیکن اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا. حضور نے فرمایا لا لا والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسک، اے عمر جب تک تیری جان سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں تیرا ایمان بھی قبول نہیں. حضرت عمر فرمانے لگے اے حضور، اس وقت سے پہلے تو میں اپنی جان کو زیادہ قیمتی سمجھتا تھا، لیکن اب میرے دل کا زاویہ بدل گیا، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں اے اللہ کے رسول، اب میرا ایمان مکمل ہو گیا. اور ان کے ایمان کے مکمل ہونے کی گواہی کون دے رہا ہے؟ کون دے رہا ہے؟ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا. سٹمپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. کس کے ایمان پر؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان پر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان پر سٹمپ لگی حضور علیہ السلام کی. حضور کی سٹمپ کے بعد اللہ رب العزت کی سٹمپ لگی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، پھر میں نے بھی ان سارے صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا. اب 15ویں صدی کا شخص ہاتھ میں علم لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتا ہے. یہ کل پرسوں کا واقعہ ہے. ایک رافضی لعنتی کافر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں گستاخانہ الفاظ کہتا ہوا سڑک پر چل رہا ہے. اس کی اتنی جرأت کہ جس کی ایمان کی گواہی حضور نے دی، جس کے ایمان کے اوپر مہر حضور نے لگائی کہ اب عمر تیرا ایمان مکمل ہو گیا، تو جنتی ہے، جس کی ایمان کے گواہ 1,24,000 صحابہ بنے کہ عمر اب ایمان والا ہے. 1,24,000 صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی کہ اب میرے خلیفہ آپ ہیں. 1,24,000 صحابہ نے جس کو قبول کر لیا، اس کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنی سٹمپ لگائی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اے محمد آپ کے جتنے بھی صحابی ہیں، جتنے بھی صحابی ہیں، ان سب کے اوپر ایمان کی مہر اب میں نے لگا دی، ان سب سے جنت کا وعدہ میں نے کر لیا. 15ویں صدی کا شخص بیٹھ کر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ عمر کا ایمان قبول نہیں ہوا. حضرت مولانا قاری حنیف جلندری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص آ کر ایک اللہ والے سے بحث کرنے لگا کہ فلاں صحابی وہ حضور کا پکا سچا صحابی نہیں تھا، فلاں صحابی حضور کا پکا صحابی نہیں تھا. تو جب وہ اللہ والے ان کو سمجھاتے سمجھاتے بس ہو گئی نا کہ یہ مانتا ہی نہیں ہے، یہ صحابہ کے خلاف بکواس کرتا رہتا ہے، یہ مانتا ہی نہیں ہے، کہنے لگے سن مولوی سن میری بات سن، اللہ رب العزت نے اپنے صحابہ کے اوپر ایمان کی مہر لگا کر ان کو جنت میں داخل کر دیا. جنت میں داخل کر کے قیامت تک کے لیے قرآن کے اندر فرما دیا وَكُلًّا، کہ ہر ایک صحابی سے، وہ صحابی چاہے ابو بکر ہو، چاہے عمر ہو، چاہے عثمان ہو، چاہے علی ہو، چاہے معاویہ ہو، کوئی بھی میرا صحابی جس نے ایک دفعہ مجھے دیکھ لیا اپنی زندگی میں، ایک دفعہ مجھے دیکھ لیا، دیکھنے کے بعد ایمان کی حالت میں شہید ہو گیا، وہ جنت میں گیا. وَكُلًّا، سب کے سب جنت کے اندر چلے گئے. اللہ رب العزت نے تو ان کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا. اگر تیرے اندر اتنی طاقت ہے کہ اللہ کے فیصلے کے ساتھ لڑ کے ان کو جنت سے نکال کے جہنم میں ڈال سکے تو مجھ سے بحث کر لے، ورنہ یہاں سے دفع ہو جا. حضور کے کسی ایک صحابی کے اوپر بھی گفتگو کرنے کے لیے صحابی کا ہونا ضروری ہے. اگر اختلاف ہوئے ہیں،
اگر صحابہ کے اختلاف ہوئے ہیں تو اختلاف کرنے والے کون تھے؟ اختلاف کرنے والے بھی صحابہ تھے، اختلاف کرنے والے صحابہ تھے۔ اگر کوئی آپس کے اندر گفتگو ہوئی ہے تو آپس میں گفتگو کرنے والے صحابہ تھے، کسی تابعی کی یہ مجال نہیں ہوئی کہ وہ کسی صحابی کے بارے میں گفتگو کر سکے۔ ایک شخص آ کر پوچھتا ہے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز تابعی ہیں، عمر بن عبد العزیز کا مرتبہ زیادہ ہے یا معاویہ کا مرتبہ زیادہ ہے؟ عمر بن عبد العزیز ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ عمر ثانی ہے۔ حضرت عمر جیسا قانون انہوں نے دوبارہ کئی عرصے کے بعد ایک دفعہ دوبارہ اسلامی سلطنت کے اوپر، اسلامی حکومت کے اوپر خلیفہ بن کے حکمرانی کر کے دکھائی ہے۔ کہنے لگے کہ عمر بن عبد العزیز جو تابعی ہیں یہ زیادہ افضل ہیں یا معاویہ افضل ہیں؟ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ او بھائی آپ نے سوال ہی غلط کیا ہے، آپ نے سوال ہی غلط کیا ہے۔ کمپیئر کیا جاتا ہے دو ہم مرتبہ اشخاص کا، دو ہم مرتبہ شخصیت کا، آپ نے کمپیئر کیا ہے ایک صحابی کا اور ایک تابعی کا۔ تو سن لے حضرت امیر معاویہ کی شان یہ ہے کہ امیر معاویہ نے حضور کے ساتھ جس جنگ کے اندر شرکت کی، اس جنگ کے اندر حضرت امیر معاویہ کی گھوڑے کی ناک کے اندر جو مٹی کا ذرہ گیا، عمر بن عبد العزیز اس مٹی کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ امیر معاویہ کی شان اگر تو پوچھتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ امیر معاویہ سے اختلاف کرنے کے لیے علی کا ہونا ضروری ہے۔ بات کو سمجھیے کہ کسی شخص سے اختلاف کرنے کے لیے اس کے ہم مرتبہ ہونا ضروری ہے۔ حضرت علی اس مرتبے پر فائز تھے رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس مرتبے پر فائز تھے کہ وہ اختلاف کر سکتے تھے امیر معاویہ کی رائے سے۔ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ امیر معاویہ کی رائے سے آپ اختلاف کر سکیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زبان سے کبھی حضرت امیر معاویہ کے خلاف کوئی لفظ نہیں نکلا، تو آپ علی کا نام لے کر کسی صحابی کو برا بھلا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ علی کا نام لے کر آپ حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ اول سے کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ علی کا نام لے کر آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کیسے کر سکتے ہیں جن کے ہاتھ کے اوپر حضرت علی نے بیعت کی، جن کے اندر حضرت علی خود آئے کہ ہاں آپ کی سلطنت، آپ کی خلافت مجھے منظور ہے۔ آپ نے دراصل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے سے اختلاف نہیں کیا بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے سے اختلاف کیا ہے۔ ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔